إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ یہ مبارک مہینہ ماہ رمضان جو کہ اب ہمارے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، یہ انتہائی برکتوں والا اور بہت ہی ہمارے لیے اجر و ثواب کا بہت بڑا موسم ہے، نیکیاں کمانے کا بہت بڑا سیزن ہے۔ اللہ رب العزت اس رمضان میں اپنے بندوں کے نیکیوں کے بیلنس کو، اگر وہ بندے تھوڑی سی محنت کریں، عبادت میں تھوڑا سا دل لگائیں، تھوڑا سا وقت اللہ کے ساتھ لو لگا کے رہیں، تو اس مہینے میں نیکیوں کا بیلنس جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں اپنے دنیاوی مال و دولت کا بیلنس بڑھانے کی فکر تو بہت رہتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی اس زندگی کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ یہ زندگی 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 125 سال، آپ نے یہ دیکھا ہی ہے کہ اگر کبھی کوئی 125 سال کا ہو کے فوت ہو تو اس کی یہ موت جو ہے وہ خبروں میں آ جاتی ہے، اخباروں کی سرخیاں بن جاتی ہے، فلاں ملک میں ایک صاحب 125 سال ہو کے فوت، یعنی اس کی عمر کو بہت لمبا شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے 60، 70، 80 والے جو ہیں وہ نارمل، اب 125 سال کا ہو کے بھی مرا تو 125 سال ہے۔ اور آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، بلکہ ہمیشہ، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی بالکل ہی، جس کا اینڈ کوئی نہیں ہے، اس زندگی کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے، اور اس زندگی کے لیے ہمیں نیکیوں کا بیلنس بڑھانا چاہیے۔ دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ جیسے تیسے نہیں، وہ یا جنت میں یا جہنم میں، اور کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ اس زندگی کا بیلنس بنانے کے لیے ہمارے پاس بہترین سیزن اور بہترین موسم، جیسے تاجروں کے لیے کچھ سیزن ہوتے ہیں جن میں وہ کمائیاں کرتے ہیں، ان میں حج کا سیزن ہے، رمضان کا سیزن ہے، اور اسی طرح اہل ایمان کا، اہل اسلام کا، مسلمانوں کا بہترین سیزن حج بھی ہے، اور یہ ماہ رمضان المبارک بھی ہے۔ اس سیزن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کے لیے ہر کام جو رمضان مبارک میں خاص رمضان سے متعلقہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ کر لیا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر۔ جیسا کہ فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، بخاری مسلم کی حدیث، اس کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ اور دوسری حدیث اسی طرح کی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے
اس رمضان کا قیام کر لیا، اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ بخشے گئے۔ اور اس کے نیت یہ ہونی چاہیے ایماناً و احتساباً، اللہ کی ذات پر ایمان ہو اور احتساب، یعنی اللہ رب العزت سے اس کو نیکی کے حصول کی توقع ہو، یہ امید ہو۔ اور اس آخری عشرہ کی ایک رات لیلۃ القدر جو ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس نے اس ایک رات کو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ رب العزت سے نیکی کی خاطر کسی نے قیام کر لیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ جبکہ سنن نسائی اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ بھی موجود ہے، ما تقدم وما تاخر، جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اس لیلۃ القدر کا قیام کر لیا، اس کے پہلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنا زبردست موسم بنایا ہے کہ جو پہلے گناہ ہیں وہ بھی معاف کروا لو، جو آئندہ ہونے والے ہیں ان کو بھی پیشگی معاف کروا لو۔ اب آئندہ سال کے یا آئندہ زندگی کے گناہوں کے معاف کرنے کا مفہوم سمجھنا تھوڑا سا لگتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، جو ہم نے گناہ کیا ہی نہیں تو وہ معاف کیسے ہو گیا؟ تو اس کے بارے میں اہل علم نے کئی باتیں ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت اسے اس گناہ سے محفوظ ہی کر دے گا۔ اگر کسی نے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا، رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کر لیا، رمضان المبارک کے دن کے روزے رکھ لیے، اللہ رب العزت اسے آئندہ گناہوں سے محفوظ کر لے گا۔ سب سے بہترین معنی یہ ہے کہ اللہ اس کے آئندہ گناہ معاف کر دے گا، پہلے گزرے ہوئے تو سمجھ میں آتا ہے، اور آئندہ گناہوں کی معافی کی شکل یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو گناہ کا موقع ہی نہ دے گا، اور اگر وہ کر بھی گزرے گا تو اللہ اسے وہ گناہ معاف کر دے گا۔ اتنا بہترین موسم اور کون سا ہو سکتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس طرح نوازتا ہے۔ اور یہ عشرہ اخیر جو ہے جس میں سے ہم آج کل گزر رہے ہیں، اس رات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کل بھی میں نے ذکر کیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فقد اریت هذه اللیلہ، مجھے یہ رات دکھائی گئی تھی، قد اریت هذه اللیلہ ثم انسیتها، مجھے یہ رات دکھائی گئی اور پھر یہ رات مجھے بھلا دی گئی۔ اب یہ لیلۃ القدر کی رات اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رہتی تو ہمارے لیے ایک اعتبار سے تو بہت اچھا ہو جاتا کہ ہم اس رات کو پا لیتے، لیکن اللہ رب العزت کے فیصلے، اس کا اپنا ایک انداز ہے۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے اس میں کیا حکمت رکھی ہے وہ ہمیں معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ رات طے ہوتی کہ یہی ایک رات ہے تو پھر کیا ہوتا کہ ہم رمضان کی راتوں میں سے خاص طور پر صرف اسی ایک رات کی عبادت کر لیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف میں ارشاد فرمایا ہے، وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، یہی بہتر ہے کہ تم سے یہ رات جو ہے یہ چھپا دی گئی، مجھے یہ رات بلا دی گئی، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، اسے عشرہ اخیر کی ساری راتوں میں تلاش کرو۔ یعنی اس رات کو بلا دینے کا ایک فائدہ، ایک حکمت سب سے زیادہ ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں 10 راتیں عبادت کرنے کا، 10 راتیں کوشش کر کے گناہ سے بچنے کا موقع مل جاتا ہے، نہ کہ صرف ایک رات۔ اللہ رب العزت نے یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے حکمت اس میں رکھی ہے کہ ہمیں رات بلا دینے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بلا دینے، ہمیں ایک رات مقرر کر دینے کے بجائے 10 دنوں کی راتوں کی عبادت کا موقع مل جاتا ہے، اور اسی رات کی تلاش میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف 10 دن کا ہے، بلکہ اعتکاف کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت یہ بھی کر دوں کہ اعتکاف صرف یہی نہیں ہے کہ جو 10 دن اعتکاف بیٹھے صرف وہی اعتکاف ہے۔
یہ اعتکاف ہے مسنون اعتکاف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کی ازواج مطہرات نے یہ اعتکاف کیا، اور مسلمان اعتکاف کرتے آ رہے ہیں. یہ اعتکاف سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ اعتکاف کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے آغاز میں ہی مسجد میں داخل ہو جائے. آخری عشرے کا آغاز کب ہوتا ہے؟ 20ویں روزے کی افطاری آپ مسجد میں جا کے کریں، کیونکہ جب روزہ افطار ہوتا ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ہی 21واں روزہ جو ہے اس کے دن کا آغاز ہو جاتا ہے. 21ویں تراویح اسی رات پڑھی جاتی ہے. تو آپ پورے 10 دن کا اعتکاف تبھی کر پاتے ہیں جب آپ رمضان المبارک کا 20واں روزہ مسجد میں افطار کریں اور مسجد میں ہی رک جائیں. وہیں آپ کی افطاری اور دوسرا شام کا کھانا جو ہے وہ آ جائے، وہیں کھائیں، وہیں رہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ روزہ افطار مسجد میں کرنے کے بعد وہیں رکے، اور جب فجر کی نماز پڑھ لی تو پھر آپ اپنی جائے اعتکاف میں داخل ہو گئے. یعنی یہ جائز ہے کہ اگر مسجد تھوڑی کھلی ہے، نمازیوں کے لیے تنگی کا باعث نہ ہو، تو مسجد کے اندر تھوڑی سی جگہ مخصوص کر لی جائے. اس تھوڑی سی مخصوص جگہ میں نمازی جو ہے وہ اپنی جائے اعتکاف بنائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چادر، کوئی چٹائی، کوئی گدا، کوئی اس قسم کی چیز جو ہے وہ بچھا دی جاتی تھی. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ گدا، چادر، چٹائی یا کوئی معمولی سی چارپائی، ظاہر ہے کہ اب مسجد میں ڈبل بیڈ لے جائیں گے، اتنی جگہ گھیر لیں گے. پہلے تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر مسجد میں گنجائش ہے تو اس جگہ کو تھوڑا کپڑا لگا کے گھیر لیں. اب ڈبل بیڈ لے جاتا ہے اگر کوئی مسجد میں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر بہت ساری جگہ لے لے گا، اتنی گنجائش مساجد میں نہیں ہوتی. چھوٹی سی اگر چارپائی ہے کوئی حرج نہیں. اور میں شاید پچھلے کسی دن ذکر کر رہا تھا کہ چارپائی کی آج تو ضرورت ہی نہیں رہی. آج کل گدے نکلے ہوئے ہیں موٹے موٹے، اور سادہ ہیں، اسپنج والے، اور اسپیشل دوسرے گدے ہیں جن میں باقاعدہ اسپرنگ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو کوئی ایک گدا رکھ لے، اور اس کو اب بیڈ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چارپائی یا چٹائی یا دری یا کوئی چیز رکھ دی جاتی، اور فجر کی نماز کے بعد آپ اس میں داخل ہو جایا کرتے تھے. اور پھر اعتکاف میں جو بیٹھتا ہے اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں. اعتکاف کی ایک قسم تو یہ ہوگی مسنون، 10 دن کا اعتکاف مسنون اعتکاف ہے. اور ایک اعتکاف ہے واجب. واجب اعتکاف کیا ہے کہ اگر کوئی نظر مان لیتا ہے کسی بھی طرح کی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اعتکاف بیٹھوں گا 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، یہ رمضان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، کبھی بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے واجب، کیونکہ نظر کا پورا کرنا واجب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر کوئی فائدہ تو نہیں دیتی. کام اللہ نے کرنا ہے، جو اس نے کرنا ہے وہ اس کی مرضی ہوگی. نظر کا کوئی فائدہ کام کروانے کے سلسلہ میں نہیں ہوگا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ بخیل آدمی کی جیب سے کچھ نکالنے کا یہ ذریعہ ہے جو نظر ہے، ورنہ یہ اور کچھ نہیں کرتی. تو اگر کوئی یہ نیت کر لیتا ہے، یہ نظر مان لیتا ہے کہ میں رات کو اعتکاف کروں گا اور مسجد میں بیٹھوں گا، تو یہ واجب ہوگا کہ وہ اس نظر کو پورا کرے، رات کا اعتکاف کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے رات کے اعتکاف کی نیت کی، بلکہ منت مانی، نظر مانی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ نظر مانی ہے کہ میں مسجد حرام میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پورا کرو. نظر اگر جائز اور صحیح ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے. اور اگر نظر ہی کوئی غلط مان بیٹھا، پہلے تو نظر کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر نظر مانی اور وہ بھی غلط مان لی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو پورا کرنے کے بجائے ضروری ہے کہ آدمی نظر کا کفارہ ادا کر دے، 10 مسکینوں کا کپڑا یا کھانا یا 3 روزے رکھے،
اور وہ نظر پوری نہ کرے. اور وہ ناجائز نظر کون سی ہے؟ ان میں سے بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، میں ایک شکل صرف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اگر کوئی کہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں داتا دربار نظام الدین اولیاء یا فلاں جگہ پہ جا کر چادر چڑھاؤں گا یا چڑھاؤں گی، یہ ہے ناجائز نظر. اگر یہ نظر مان لی کسی نے اور پتہ چل گیا کہ یہ ناجائز ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نظر کو ختم کر دے، پورا نہ کرے، اور اس کا کفارہ ادا کر دے، جو کہ قسم کا کفارہ ہے. یعنی 10 مسکینوں کا کھانا یا کپڑا یا 3 روزے یہ رکھے اور اس نظر کو ختم کر دے، کیونکہ یہ نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے. چادریں چڑھانا، چڑھاوے چڑھانا، دیگیں لے جانا قبروں پر، مزاروں پر، یہ جائز نہیں ہے. تو اگر کوئی جائز نظر ہے، اب اعتکاف کرنا مسجد میں جائز نظر تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم اپنی نظر کو پورا کرو. اب حضرت عمر فاروق نے جو نظر مانی ہے وہ ہے 1 رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا. اب 1 رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، اب یہاں لفظ ہے رات کا. یہاں ایک مسئلہ اور بھی حل ہو جاتا ہے کہ اعتکاف کے ساتھ روزہ شرط نہیں ہے. اگر اعتکاف کے ساتھ روزہ شرط ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق سے کہتے کہ تمہاری نظر پوری کرنے کا کوئی چانس ہی نہیں بنتا، کیونکہ نظر مانی ہے تم نے رات کی اور رات کو روزہ نہیں ہوتا. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ تم اپنی نظر کو پورا کرو. نظر کو پورا کرو، رات کی اعتکاف کی نظر. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اعتکاف کے ساتھ روزہ شرط نہیں ہے، لیکن رمضان میں اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے اور پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتا تو ظاہر ہے کہ تو عجیب بات ہوگی. البتہ اگر وہ بیمار ہو گیا، اسے کوئی عذر لاحق ہو گیا، تو ایسی شکل میں اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بیمار ہوا اس نے روزہ نہیں رکھا تو وہ اعتکاف توڑ کر نکل آئے. یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اعتکاف صحیح ہوگا. اگلے دن اللہ رب العزت اس کو صحت عطا کر دے تو وہ اعتکاف میں مکمل کرے اور روزے کی حالت میں رہے. اور اعتکاف بیٹھنے کے لیے آج کل مسجدیں خلیجی ممالک میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی مساجد تقریباً بند ہیں، کہیں کھلی ہیں. ضروری ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو فرماتی ہیں کہ مسجد جامع ہو جس میں جمعہ ہوتا ہے. لیکن جمہور اہل علم کا قول یہ ہے کہ مسجد جامع شرط نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ مسجد ہو جس مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، یعنی نماز پنجگانہ کے عام مسجد جس ہوتی ہے. تو گویا کہ اعتکاف کسی بھی مسجد میں کیا جا سکتا ہے. اور اعتکاف میں بیٹھا ہوا آدمی اب جمعہ کا کیا کرے گا؟ اعتکاف سنت ہے اور جمعہ فرض ہے، جمعہ واجب ہے. اب ظاہر ہے کہ اس سنت کے لیے وہ فرض تو نہیں چھوڑ سکتا. اب جمعہ کا دن آئے گا تو جمعہ پڑھنے کے لیے یہ اعتکاف والا شخص جو ہے معتکف، یہ ساتھ والی جامع مسجد میں جا کے آرام سے جائے، جمعہ پڑھے، آرام سے واپس آ جائے. اب یہ نہیں کہ جمعہ پڑھنے گیا تو وہ اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کو بھی ڈھونڈتا پھرے اور تلاش کرتا پھرے کہ کون میرے لوگوں میں سے آیا ہوا ہے، میں ذرا اس کے ساتھ بات چیت کر لوں. ایسا نہیں، وہ بڑے احتیاط کے ساتھ جائے اور جا کے اپنا جمعہ ادا کرے اور واپس آ جائے. اور یہ تو ہوا جمعہ کا کہ جمعہ فرض ہے، اس کو جمعہ کے لیے اس مسجد سے نکلنا ہوگا. اس کے علاوہ عام جو دنیاوی ضروریات ہیں، کسی ضرورت کے لیے اعتکاف والا مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. حتیٰ کہ کوئی فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے نہیں جا سکتا. اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے بھی وہ نہیں جا سکتا. اور اس کے گھر والے، غالباً کل یہ بات ہو رہی تھی کہ گھر والوں میں سے کوئی کسی خاص ضرورت کے تحت مسجد میں آ کے ملنا چاہتا ہے، مل سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آئیں، گھر میں آئیں، مسجد میں آئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ضروری مسئلہ ڈسکس کیا اور گئیں. یہ جائز ہے. اور اعتکاف والا اگر کہیں اس کا گھر مسجد کے ساتھ جڑ کے ہے تو
اپنا سر مسجد سے باہر نکال کر دھلوا سکتا ہے، اس کی بیوی، بیٹی، بہن جو بھی اس کی محرم ہے وہ سر دھو سکتی ہے، اس سے بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ رہا مسئلہ بوس و کنار کا، تو وہ اعتکاف والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت 187 میں بڑے صاف لفظوں میں بیان فرما دیا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرو، یعنی محض ٹچ کر دینا جسم کا جسم کے ساتھ کوئی چیز لیتے دیتے ہوئے، یہ نہیں۔ مباشرت یعنی جماع اور شہوت کے ساتھ چھونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اعتکاف والے کے لیے منع ہو جاتی ہیں، ناجائز ہو جاتی ہیں۔ یہ دو اعتکاف کی اس میں واجب اور مسنون، ایک رات کا واجب ہے، نظر مان لی، ایک 10 دن کا مسنون ہے، اور ایک اعتکاف بہت مختصر سا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس اتنا ہی وقت ہے کہ میں 1 دن کا اعتکاف رمضان میں، 2 دن کا اعتکاف، 3 دن کا اعتکاف، جتنا کسی کے پاس گنجائش ہے اتنا اعتکاف رمضان میں کر سکتا ہے، باقی ایام میں کر سکتا ہے۔ اس کی نیت پر منحصر ہے کہ اس کے پاس کتنی گنجائش ہے، اتنا اعتکاف وہ کر لے، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور مصنف عبدالرزاق میں ان کا قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو مسجد میں 1 گھنٹہ بھر کے لیے داخل ہوتا ہوں اعتکاف کی نیت سے، اور گھنٹہ بھر بیٹھ کر میں نکل آتا ہوں، یعنی میں اتنا مختصر اعتکاف بھی کر لیتا ہوں۔ تو اگر آدمی کی نیت خالص یہ ہے کہ میں اعتکاف کا ثواب لے لوں، 1 دن کا لے لوں، 2 دن کا لے لوں، 2-4 گھنٹے کا لے لوں، حتیٰ کہ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کرے اگر صرف 1 گھنٹے کا ہی لے لوں تب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اس آخری عشرہ میں یہ اعتکاف جو ہے یہ سنت رسول ہے، اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ ان موجودہ حالات میں اعتکاف کا، تو ان حالات میں چونکہ مسجدیں بند ہیں، گھروں میں مردوں کا اعتکاف ہوتا نہیں، نہ عورتوں کا ہوتا ہے۔ ہمارے بعض ائمہ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، جبکہ جمہور اہل علم کا کہنا یہی ہے کہ عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اب رہا مسئلہ کہ لیلۃ القدر کو پانے کا ذریعہ اگر کوئی بنا لیتا ہے کہ اپنی یہ راتیں جو ہیں یہ مخصوص جگہ پہ بیٹھ کے تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، وہ شرعی طور پر اعتکاف نہیں کہلائے گا، لیکن لیلۃ القدر کو پانا جو اصل مقصد ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو سکتا ہے۔ وہ مرد بھی پورا کر سکتے ہیں، عورتیں بھی پورا کر سکتی ہیں، لیکن اگر صحیح معنوں میں مسنون شرعی اعتکاف کہیں تو اس کے لیے مسجد ضروری ہے۔ اس عشرہ اخیر میں کوئی 2-1 باتیں اور بھی ہیں جو کہ بڑی اہم ہیں، اور وہ ہمارے یہاں بڑی مروج ہیں۔ ان میں سے ایک ہے شبینہ۔ ہمارے پاکستان انڈیا میں قاری حضرات جو ہیں وہ تراویح پڑھاتے ہیں، اور تراویح پڑھاتے پڑھاتے قرآن کریم روزانہ 1 سپارہ سناتے ہیں، اور ایک رات ایسی آ جاتی ہے کہ اس رات میں وہ شبینہ پڑھتے ہیں، یعنی تراویح سے فارغ ہونے کے بعد کچھ تھوڑا بہت کھا پی کے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں پھر پورا قرآن کریم سناتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 رکعتیں پڑھیں، پورا قرآن مجید سنایا، یا جتنی رکعتیں بھی پڑھیں، لیکن رات ہی رات میں پورا قرآن کریم پڑھ دیتے ہیں، جس کو شبینہ کہا جاتا ہے۔ یہ شبینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور خلفائے راشدین سے بھی اس طرح ثابت نہیں ہے۔ بعض روایات میں بعض صحابہ، غالباً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ملتا ہے، لیکن ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں کیا تربیت دی ہے، کیا تعلیم دی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کیا تھا، اور آپ کا ارشاد بڑا معروف ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، جس آدمی نے 3 دن سے کم میں قرآن کو پڑھا وہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ ابو داؤد، ترمذی اور دارمی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ 3 دن سے پہلے اگر قرآن ختم کرتا ہے تو فرمایا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، گویا کہ اس نے
ایسے ہی اپنا وقت جو ہے اس پہ لگا دیا۔ قرآن کیا سمجھے گا 3 دن سے پہلے ختم کرنے والا اتنی سپیڈ، اور ایک رات میں ختم کرنے والا، شبینے میں قرآن کریم مکمل کرنے والا، وہ کیا کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کئی لوگ بکثرت لوگ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح پڑھتے ہیں، اور ان کی تلاوت میں سے وہ سمجھا نہیں اور پیچھے والے بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ پیچھے والوں میں سے بعض لوگ جو کبھی شبینہ پڑھے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ قاری صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پوری آیت میں سے، بلکہ کئی آیات میں سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ سانس ختم ہونے لگتی ہے تو رکتے ہیں نا، تو وہاں جا کے جو لفظ آتے ہیں یعلمون تعلمون، کہتے ہیں کہ ہمیں تو سارا یہی پتہ چل سکتا ہے کہ یعلمون کہاں ہے اور تعلمون، یعنی آخری لفظ جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کا قرآن کریم پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور اس شبینہ کے علاوہ اس عشرہ اخیر میں ایک اور بھی کام کیا جاتا ہے، اس کی طرف بطور خاص ہم توجہ دلا دینا چاہتے ہیں، اور وہ ہے قضاء عمری۔ قضاء عمری یعنی جس نے ساری عمر میں جتنی نمازیں قضا کی ہیں، وہ ساری کی ساری نمازیں ہمارے مولوی حضرات ایک ہی نماز، ایک ہی دن میں، ایک آدھ گھنٹے میں ساری نمازیں معاف کروا دیتے ہیں۔ اور وہ قضاء عمری کیا بنائی ہے؟ کہتے ہیں کہ جمعہ، آخری جمعہ، جمعۃ الوداع بھی جس کا نام رکھا ہوا ہے، آخری جمعہ اور جمعہ اور عصر کے درمیان کا جو وقت ہے، جو عموماً ظہر عصر کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، جمعہ کے دن ہوگا تو جمعہ عصر کے درمیان کا وقت، کہتے ہیں کہ جمعہ اور عصر کے درمیانی وقت میں فجر کی سنتوں سمیت آگے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ساری 5 نمازیں مکمل ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں، اور پھر 4 رکعتیں اور پڑھیں۔ وہ 4 رکعتیں جو ہیں وہ ہیں قضاء عمری، بلکہ یوں کہیں کہ 5 نمازوں میں، 5 نمازوں میں سے ایک ایک نماز پڑھتے گئے نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، 5 نمازیں کر لیں اور 4 رکعتیں اضافی طور پر اور پڑھ لیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قضاء عمری ہے۔ یہ نماز پڑھ لینے کے بعد جس نے جتنی بھی نمازیں چھوڑی ہیں وہ ساری کی ساری نمازیں جو ہیں معاف ہو گئیں۔ اب بتائیے کہ یہ مولوی حضرات جو ہیں لوگوں کو بدعملی کی طرف توجہ نہیں دلا رہے، بلکہ بدعملی کی طرف نہیں لے جا رہے کہ کوئی بات نہیں، نمازیں چھوٹتی ہیں، چھوٹتی رہیں، رمضان میں ہم یہ کر لیں گے۔ کسی کو موت کا تو پتہ نہیں کب دبوچ لے گی آ کے، لیکن یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ چلے ابھی ہم جوان ہیں، ابھی ہمارے پاس بڑا وقت ہے، ہم کر لیں گے، ہم کر لیں گے، رمضان آئے گا، قضاء عمری پڑھ لیں گے، سال کے دوران جتنی نمازیں چھوٹی۔ مولوی حضرات نے لوگوں کو بدعملی کا نسخہ ہاتھ میں دے دیا۔ نہ قرآن کریم میں یہ بات، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ حدیث میں یہ بات، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی سے ثابت یہ بات، نہ ائمہ 4 سے ثابت یہ بات۔ کہاں سے یہ دین لائے ہیں؟ اور کیا دین ہے یہ جس کا کہیں سے ثبوت نہیں ملتا؟ پتہ نہیں ہمارے کہاں سے کس مولوی صاحب نے یہ اشارہ دیا اور لوگوں کو اس طرح پیچھے لگایا کہ اب بڑی دنیا یہ قضاء عمری ادا کرنے والی موجود ہے۔ ایسی کوئی نماز نہیں اور ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹے 2 کے اندر اندر آپ کی پہلی ساری نمازیں معاف ہو جائیں، سوائے ایک طریقہ کے، اور اس پہ گھنٹہ بھی نہیں لگتا، اور وہ گھنٹہ ہے صدق دل سے توبہ کر لے۔ صدق کے دل سے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی اللہ رب العزت معافی کا انتظام یقیناً رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ ہے ایک طریقہ جو تھوڑے وقت میں، لیکن پوری شرطوں کے ساتھ اگر ہوگا تو وہ ہر سال ہمیں کرنا نہیں پڑے گا۔ ایک مرتبہ توبہ کر لی، پچھلے گناہ جو ہیں یا اللہ ہو گئے، آج کے بعد نہیں ہوں گے، آپ پابند کر لیں اپنے آپ کو کہ شریعت کے مطابق چلیں گے، آپ کو نہ قضاء عمریوں کی ضرورت رہے گی، نہ قضاء عمری ہے۔ قضاء عمری نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔
لہٰذا اس رمضان کے آخر میں یہ جو قضاء عمری کے حوالے سے نماز پڑھی جاتی ہے، بالکل لا اصل، اس کا کوئی شرعی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ محض ہمارے بعض ملا حضرات نے پتہ نہیں کہاں سے لا کے مسلمانوں میں یہ پھیلا دی ہے۔ ایسی کسی نماز کا کوئی ذکر جو ہے وہ نہیں ملتا۔ میرا خیال ہے کہ کچھ باتیں انشاءاللہ کل کریں گے۔ اب موقع دیتے ہیں اپنے ناظرین، اپنے سامعین، مشاہدین کو کہ ان کے پاس اگر کچھ سوال ہوں تو وہ بات کر لیں۔